الرحمن بہت بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا۔ علم القرآن جس نے قرآن پاک سکھایا۔ خلق الانسان انسانوں کو پیدا کیا۔ علمہ البیان جس کو بولنا سکھایا، قوت گویائی عطا فرمائی۔ الشمس والقمر سورج اور چاند بحسبان اس کے طے شدہ حساب کے مطابق، نظام کے مطابق چل رہے ہیں۔ والنجم والشجر اور بوٹیاں اور تنا دار درخت، یسجدان یہ دونوں اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں۔ والسماء رفعها اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بلند کیا۔ ووضع المیزان اور ترازو کو رکھا۔ اللہ تطغوا یہ کہ تم کمی نہ کرو فی المیزان میزان میں۔ واقیموا اور قائم کرو وزن کو انصاف کے ساتھ۔ ولا تخسروا المیزان اور کمی نہ کرو۔ والارض وضعها اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلا دیا۔ للانعام ہر ذی روح کے لیے، مراد اس سے جن و انسان۔ فیہا فاکہۃ اس زمین کے اندر میوے ہیں، پھل ہیں۔ والنخل ذات الاکمام اور کھجور کہ اس کے پھل کے اوپر شگاف ہے۔ والحب ذو العصف والریحان اور اسی طریقے سے اناج ہیں ذو العصف، والحب دانے ہیں ذو العصف جو بعد میں بھوسا والے ہو جاتے ہیں، والریحان اور خوشبودار پھول ہیں۔ میرے محترم دوستو، سورۃ القمر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تخلیق کا ذکر فرمایا کہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا اکیلا اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جی برکت دہندہ اور رحمت کنندہ وہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ برکت دینے والی ذات، جی رحمت دینے والی ذات وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ کی یہ آیت نازل ہوئی، اسجدوا للرحمن رحمان کو سجدہ کرو۔ اب جو ہے کفار مکہ جو تھے یہ اس نام سے، یہ اللہ کا یہ جو صفت رحمان ایک اللہ کا ذاتی نام، وہ لفظ اللہ ہے، اور باقی جو ہے رحمان ہے، رحیم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ اب یہ اس صفاتی نام سے کفار مکہ جو ہے وہ نہیں جانتے تھے، پوچھنے لگے ومر رحمان رحمان کون ہے جس کے بارے میں آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو سجدہ کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رحمان پوری نازل فرما دی۔ جی ان کو بتا دیں رحمان وہ ذات ہے علم القرآن جس نے تمہارے اوپر بے شمار انعامات کیے ہیں۔ ان انعامات میں سے سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں قرآن پاک کی تعلیم دی ہے۔ علم القرآن، اب تعلیم دینے والے اللہ تعالیٰ کی ذات ہیں، اور تعلیم کس کو دی گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب معلم اللہ تعالیٰ اور متعلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے پھر ساری امت کو قرآن پاک کی کیا دی گئی ہے؟ تعلیم دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار جی نعمتیں ہیں، نعمتیں شمار کرا رہے ہیں، لیکن ان نعمتوں میں اللہ تعالیٰ نے تعلیم قرآن کو سب سے پہلے بیان کیا، مقدم کیا ہے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ تعلیم قرآن کے اندر انسان کی دینی و دنیاوی دونوں کی کامیابی منحصر ہے قرآن کے اندر، کہ جو آدمی قرآن کریم کے احکامات کے اوپر عمل کر لیتا ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اور منہیات سے اجتناب کر لیتا ہے، تو وہ دنیا کے اندر بھی اس کو سعادت حاصل ہو جاتی ہے، مالی اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے، اور آخرت کے اندر بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے کامیابی ہے۔ تو جو سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ تعلیم قرآن ہے۔ تو اس وجہ سے اس کو تخلیق انسان سے بھی پہلے مقدم کیا ہے۔ جی اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات ہیں، ان انعامات میں سے سب سے بڑا انعام اللہ تعالیٰ نے علم القرآن قرآن کریم کی تعلیم دی ہے۔ تو یہاں پر تعلیم دینے والے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو میرے محترم دوستو دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی تعلیم دے رہے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم پھر کس قدر جلالت والی اور کس قدر عظمت والی کتاب ہے، کہ پوری کائنات کے پیدا کرنے والے جس کی تعلیم دے رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم ضرور دلوائیں۔ قرآن کریم کے جی معانی کے اندر، قرآن کریم کے علوم کیا ہیں، قرآن کے اندر تدبر و تفکر کیسے کرنا ہے، تو یہ ساری چیزیں تعلیم قرآن کے اندر آتی ہیں۔ تو ہم خود بھی تعلیم حاصل کریں اور اپنے بچوں کو بھی
تعلیم قرآن ضرور دلوائیں، کیونکہ بے شمار انعامات میں سے بڑا انعام جو ہے اللہ تعالیٰ کا بندوں کے اوپر وہ قرآن کریم ہے۔ تو فرمایا رحمان وہ ذات ہے علم القرآن، جس نے قرآن کریم کی تعلیم دی، خلق الانسان۔ انسان نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہتا ہے تو پہلے اپنی تخلیق کو دیکھ لے کہ انسان کو پیدا کس نے کیا ہے، پیدا ہی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ تو پہلا بڑا انعام قرآن کریم کی تعلیم دی جی، دوسرا بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر دیا۔ حالانکہ تخلیق مقدم ہوتی ہے، تعلیم بعد میں ہوتی ہے، لیکن تعلیم اعظم ہے، اس کا رتبہ بہت بڑا تھا، اور انسان کی تخلیق کا مقصد ہی وہی تعلیم قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، جو مقصد تھا انسان کا اس کو اللہ تعالیٰ نے مقدم کر دیا ہے۔ تو فرمایا کہ دوسرا انعام ہمارا وہ دیکھ لیں کہ جی تخلیق انسان ہے، ہم نے ہی آپ کو پیدا کیا ہے، آپ کا پہلے کوئی وجود نہیں تھا، آپ عدم تھے، عدم سے وجود دیا ہے، تو وجود دے کر ہم نے جو تمہیں انسان بنایا، اب اس کے نعمتوں کا شکر کرنا تمہارے ذمہ لازم ہے۔ وہ شکر کیا ہے؟ تعلیم قرآن کے ذریعے سے تعلیم حاصل کرو، اس کے اندر جو کچھ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کے اوپر عمل کرو، اور جو منہیات ہیں ان سے اجتناب کرو، یہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں علمہ البیان، اور جی بڑی نعمت کیا ہے؟ اور بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے انسان کو ملکہ عطا فرمایا، سلیقہ عطا فرما دیا، ما فی الضمیر کا انسان اظہار کر سکتا ہے، زبان کے ذریعے سے بھی جی انسان اظہار کر رہا ہے ما فی الضمیر کا، قلم کے ذریعے سے بھی اظہار کر رہا ہے، اور تقاریر کے ذریعے سے بھی اظہار کر رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو قوت نطق عطا فرمایا ہے، اور پھر اس کی ترجمان زبان ہے، اور زبان کے ذریعے سے ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں۔ یہ تلاوت قرآن، یہ اذکار، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں علمہ البیان، جس نے انسان کو بیان سکھایا، بولنا سکھایا، قوت نطق عطا فرمائی، ما فی الضمیر کا اظہار کس طریقے سے کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سکھا دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الشمس والقمر بحسبان، جی اب تم علوی نعمات کے اندر ذرا غور کر لو، سورج کے اندر غور کرو، جی چاند کے اندر غور کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی تمہارے فائدے کے لیے، یہ بھی تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں۔ جی چاند کی روشنی سے اب جو ہے نا پھلوں کے اندر اضافہ ہوتا ہے، پھل بڑھنا شروع ہوتے ہیں، جی سورج کی تپش سے پھل پکنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان دونوں کے حساب سے تم جو ہے نا اب سورج نکلتا ہے تو جی دن شروع ہو جاتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے تو رات شروع ہو جاتی ہے، اور اسی طریقے سے گرمی آ رہی ہے، سردی آ رہی ہے، اس کے اندر بھی سورج کو بہت بڑا دخل ہے، چاند کو بڑا دخل ہے۔ تو انسان کی ساری زندگی کا جو مدار ہے وہ سورج اور چاند پر ہے۔ انسان جی گرمی کا بھی محتاج ہے، انسان سردی کا بھی محتاج ہے، انسان نے سونا ہے تو اس کے لیے رات کا بھی محتاج ہے، انسان نے کسب معاش کرنا ہے، اپنی روزی کمانی ہے تو اس کے لیے دن کا محتاج ہے۔ تو یہ سارا نظام مربوط ہے کس کے ساتھ؟ سورج اور چاند کے ساتھ، اور سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں۔ ذرا برابر بھی جب سے حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اس سے قبل اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا کو بنایا اسی وقت سے یہ سارا نظام چل رہا ہے، لیکن ذرا برابر بھی ان کے اندر کمی نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو دیکھیں، ہم مضبوط سے مضبوط اپنی مصنوعات بنا لیں، مشینری بنا لیں، لیکن اس کو 1 ماہ کے بعد، 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد جی اس کی مرمت کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، اس کو گریز کرنی پڑ جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ایسا نظام ہے اس کے اندر کبھی بھی اس طرح کی کوئی ضرورت پیش نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں جس سے واضح فرق ہو جاتا ہے انسان کی مخلوقات، انسان کی مصنوعات میں اور اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذرا انسان، حضرت انسان اس کے اندر غور کر لیں، یہ بھی کتنی بڑی ہماری نعمتیں ہیں۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک طے شدہ نظام کے تحت چل رہے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے کہ کبھی سورج پہلے آ رہا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا چاند آئے گا، تو کبھی ان کے اندر ٹکراؤ نہیں ہوا۔ ایسا نہیں ہوا کہ جو سورج چاند سے ٹکرا جائے، چاند سورج سے ٹکرا جائے، نہیں، ہر ایک اپنے اپنے مدار کے اندر، اپنے محور کے اندر
وہ جو ہے نا گھوم رہے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا مدار بنا دیا ہے, جس برج سے انہوں نے نکلنا ہے اسی سے انہوں نے طلوع ہونا ہے, اور جہاں پر غروب ہونا ہے اسی کے اندر جا کر انہوں نے غروب ہونا ہے. تو ان کے اندر جو ہے نا تغیر اور تبدل نہیں آ رہا. والنجم والشجر یسجدان, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شمار نعمتیں ہیں جی, دیکھ لو بوٹیاں ہم نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں جی, اس کے اندر بعض ایسی ہیں زمین کے اندر, زمین کے اوپر بچھی ہوئی ہیں, اور اس سے تم جو ہے نا پھل بھی حاصل کر رہے ہو, سبزیاں بھی حاصل کر رہے ہو, اور اس کے علاوہ تنا دار درخت بھی ہم نے پیدا کر دیے, ان میں سے بعض ایسے ہیں ان سے تم جو ہے نا پھل حاصل کر رہے ہو, اور بعض سے تم قیمتی لکڑی حاصل کرتے ہو, اور پھر اس کو جو ہے نا تم استعمال کرتے ہو, اور وہ کام کی چیزیں ہیں. فرمایا یسجدان, یہ دونوں سجدہ کر رہی ہیں, مطلب یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم کیا ہے کہ تم حضرت انسان کو فائدہ پہنچاؤ. اب جی دیکھ لیں جی, بوٹیاں ہیں, سبزیاں ہیں, ان سے ہر انسان فائدہ اٹھا رہا ہے, درخت ہیں, پھولدار ہیں, پھلدار ہیں, ان سے بھی انسان فائدہ اٹھا رہا ہے. تو اے حضرت انسان ذرا ان نعمتوں کے اندر غور کر لے, اللہ تعالیٰ نے تیرے اوپر کتنی نعمتیں کی ہیں. تخلیق سے لے کر تعلیم, ابتدا تیری تعلیم تخلیق سے ابتدا ہوئی, پھر تجھے تعلیم دی, پھر تیرے لیے بے شمار نعمتیں جی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی ہیں. اب ان نعمتوں کے اندر غور و فکر کر, اور اللہ تعالیٰ کی ہر وقت صبح و شام تسبیحات بیان کر, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک.